نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ عزیز طلباء، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، کیونکہ آپ منتہی طلباء میں سے ہیں اور آپ میں سے اکثر کی فراغت درس نظامی سے اسی سال میں ہے، تو آپ کو آگے چل کر سب سے زیادہ جس موضوع سے واسطہ پڑھنا ہے وہ یہی ہے جو میرے حصے میں آیا ہے۔ وقت محدود ہے اور محدود وقت کے اندر کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ 40 سے اوپر کچھ باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وقت کے لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کتنا اختصار ہوگا۔ بعض کی طرف تو صرف اشارہ ہوگا اور بعض جو میری نظر میں اہم ہوگی ان میں کچھ تفصیل آئے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ اہم نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کی سوچ اور فکر الگ ہوتی ہے، تو میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ ملی جلی سی باتیں ہیں، ویسے اس کا 2 حصے ہیں، ایک درس قرآن کے حوالے سے اور ایک خطبہ جمعہ کے حوالے سے، لیکن ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں۔ آخر میں باتیں درس قرآن کے حوالے سے آئیں گی اور پہلے جو ہے مشترک طور پر جو ہے وہ چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں خطبہ جمعہ کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کس موضوع پر خطبہ جمعہ ہوگا۔ پھر ہم نے دوسرے نمبر پر اس کی تیاری اس انداز میں کرنی ہے جو سامعین کی استعداد ہے۔ اس طرح کی تیاری نہیں کرنی کہ سامعین کے سر کے اوپر سے ہی باتیں گزر جائیں اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ ہر ایک مجمع کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ علمی ماحول ہو اس کے اندر علمی بات ہوتی ہے، اور سادے لوگ ہوں سادے انداز میں بات ہوتی ہے۔ اس کی میں مثالیں کچھ آگے چل کر پیش کروں گا۔ تیسری چیز، موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آئے دن ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اپنے موضوع، میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہم ایک موضوع پر ایک خطبہ جمعہ بیان کریں تو دین اسلام میں اتنے عنوانات ہیں کہ شاید دوبارہ زندگی میں ہمیں دوبارہ اس موضوع پر بولنے کا موقع نہ ملے۔ یعنی اتنے موضوع ہیں، اتنے عنوانات ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معروف جو عنوانات ہیں ان پر ہی لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں۔ ہمیں ترغیب و ترہیب، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ان سب کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ لیکن
ترغیب و ترہیب کے انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہر جمعہ ہی فکر آخرت پر. ہمارے پہلوان فروقی پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے گوزلا والا اڈا میں جو مسجد ہے وہاں مولانا صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بزرگ تھے، وہ ہر جمعہ ہی جو ہے نا فکر آخرت پر، تو وہاں پہلوان لوگ جو ہیں خطبہ جمعہ ادا کرتے تھے تو وہ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا. آخر ایک خطبے میں تنگ آ کر وہ جب اس نے دوبارہ فکر آخرت شروع کی، ایک نے جوتا اٹھایا اور سیدھا ممبر پر اس کے منہ پر، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھا کے اس کے منہ پر. یہ بات انتہائی نازیبا تھی. وہ مولانا صاحب جو ہیں ہمارے والد صاحب کے پاس آگے شکایت لے کر کہنے لگے جی اس طرح وہاں کے مقتدیوں نے، آپ کے جاننے والے ہیں تو انہوں نے زیادتی کی ہے. ہمارے والد صاحب نے ان آدمیوں کو بھی بلایا، بھئی تم نے یہ کیوں حرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی مولانا ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم یہ ایک ہی موضوع سن کرنا ہمارا برا حال ہو گیا ہے. ہر خطبہ جو ہے فکر رو کے ہمارا برا حال ہو گیا. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. عوام الناس اس کو پسند نہیں کرتے. مختلف قسم کے عنوانات ہونے چاہیے. چوتھے نمبر پر کوئی بھی بات کرنی ہو اس پر پہلے تحقیق کریں. آپ جب مسئلہ تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے، اللہ کی توفیق سے آپ کے مجمع کے اوپر اس کا اثر ہوگا اور آپ کا جو حقیقی فریضہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ بھی آپ ادا کر سکیں گے. پانچویں بات ہے، عموماً ہمارے علماء کرنٹ افیئر کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیشہ کرنٹ افیئر کے اوپر بات کرنی چاہیے، موقع محل کے مطابق بات ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کرنٹ افیئر تو ویسے دنیاوی معاملات میں جو بات چل رہی ہو وہ سامنے ہوتے ہیں، ویسے بھی ان حالات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان میں محرم کے مسائل اور حج کے مسائل اور حج میں رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے. یہ غیر مناسب سی بات ہے. اسی طرح خطبہ جمعہ میں بلند آواز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اس طرح اچھے انداز کے اندر بیان کرنا چاہیے، لیکن ایسے انداز میں نہیں، وہ آگے اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں گا، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کے مطابق اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کر دیتے تھے. عموماً آپ کا طریقہ ایک انگلی سے اشارہ کرنے کا تھا، لیکن آپ اس طرح بھی کر لیتے کہ دو انگلیوں کا اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا بوئشت آنا والساعۃ کہاتین، قیامت اور میں دونوں ساتھ ساتھ، ایک دوسرے کے بعد آنے، اس طرح ساتھ ساتھ ہے. تو اس طرح موقع محل کے مطابق مناسب طریقے سے اشارہ بھی کرنا چاہیے. اپنے خطبات جمعہ میں عوام کے اندر اسلامی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسلامی تعلیمات سے روشناس ان کو کروائیں. ایمان، عقیدہ، طہارت، نماز کے مسائل بھی ان کے سامنے رکھیں. میری ایک ہی کتاب جو ہے خطبات، وہ چھپی ہے خطبات نماز. ہمارے جماعت کے ایک بڑے خطیب اور صاحب علم شخصیت ہے، انہوں نے جب کتاب دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ مسئلے کون سنتا ہے، یہ آپ کا ہی ماحول ہوگا کہ سنتے ہوں گے. یقیناً خود آدمی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے نماز کے مسائل بیان کیے ہیں اور متعدد خطبات جمعہ، یعنی 12 یا 13 خطبات جمعہ اس کے اندر، تو وہ تقریباً باقاعدگی کے ساتھ مسلسل ایک ٹرم میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہ خاص ایک علم والی بات جائے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل جو ہے، اچھے مسائل تحقیق کے ساتھ آپ کو پیش کرنے چاہیے.
9ویں چیز ہے اپنے تقریر کے انداز میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی کاپی کرتے ہیں۔ کبھی ہم اس طرح کاپی نہیں کرنا چاہتے کہ کبھی کسی صاحب علم کی کاپی کریں کہ وہ اس طرح علمی گفتگو اور نکات پیش کرتا تھا۔ ہم طرز کے اندر انداز خطابت میں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آگے سے ہم سے بات بنے یا نہ بنے۔ آپ جس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یزدانی سٹائل جو ہے وہ یہ بہت عام ہے۔ تو ہمیں ایک نیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اچھے انداز کے اندر اپنی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ مناسب بات جو ہے، اہمیت والی بات، اس کو 3 بار دہراتے تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر اچھی طرح بات بیٹھ جائے۔ 11ویں بات ہے مسئلے کو انتہائی سادہ انداز میں پیش کریں۔ یہ نہیں کہ فلسفانہ انداز کے اندر آپ پیش کریں اور وہ لوگوں کے کانوں کے اوپر سے ہی، دماغ کے اوپر سے ہی گزر جائے اور ان کے پلے کچھ نہ پڑے۔ اس لیے فلسفیانہ انداز اختیار نہ کریں، سادہ انداز میں گفتگو کریں۔ 12ویں چیز ہے جو بھی آدمی موضوع اختیار کرے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کا سیاق و سباق، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اس کے اندر جو نکات ہیں ان کو اس طرح اچھے انداز میں پیش کرنے چاہیے۔ موضوع جو ہے 13ویں بات یہ ہے موضوع کو کس طرح ہم بیان کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہے سب سے پہلے ہمیں دلائل نص قرآنی سے لینے چاہیے، پھر اس کے بعد احادیث سے، پھر آثار صحابہ سے، پھر فقہاء کے اقوال سے، مفسرین کے اقوال سے، بزرگان دین کے اقوال سے، اور اس کے اندر سچے واقعات۔ یہ نہیں کہ جھوٹے واقعات آپ کے خطبات اور آپ کی تقاریر، آپ کے خطبات جمعہ کی زینت بنے۔ تحقیق کے ساتھ سچے واقعات آپ اس کے اندر پیش کریں۔ اسی طرح 14ویں چیز ہے آپ افراط و تفریط سے اجتناب کریں۔ مسائل کے اندر اعتدال کا رستہ اختیار کریں۔ اس کے اندر شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، مناسب طریقہ اور اعتدال کا رستہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ 15ویں چیز عنوان کے انتخاب میں اس چیز کو خاص خیال رکھیں، نوجوان نسل کا اخلاق اس کی اصلاح ہو سکے۔ جس طرح کہ محترم ڈاکٹر سارم صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑا تحقیقی مقالہ پیش کیا ہے، تو ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں۔ انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں، نوجوان نسل کو اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ سماج کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں فی البدیہہ تقریر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں فی البدیہہ تقریر کرنا بڑی آسان ہے۔ حقیقت بات ہے یورپ کا سب سے بڑا خطیب چرچل تھا، اور اس نے لکھا کہ فی البدیہہ میں نے اگر تقریر کرنی ہونا، اس کی تیاری کے لیے مجھے 1 ہفتہ چاہیے۔ 1 ہفتہ میں تیاری کر کے فی البدیہہ تقریر کرتا ہوں۔ یعنی فی البدیہہ کا مطلب ہے نوٹس آگے نہ ہو، زبانی تقریر کی جائے۔ تو یہ اس کے لیے 1 ہفتہ وہ کہتا تقریر ہونی، مطالعے کے لیے وقت ملنا چاہیے۔ 17ویں بات ہے آپ جب بھی خطبہ جمعہ کے لیے آئیں، تقریر کے لیے آئیں، اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ شرح صدر کر دے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ 18ویں بات، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا، وہ ہے آپ کی زبان آسان ہونی چاہیے۔ بات جو ہے وہ اپنے خطاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ایک عالم دین نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ ذرا عبارت اس کی دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کس طرح کہتے تھے۔ ائمہ مضلین کی کثرت دجاجہ، فتنت دعات بدعت کا احاطہ، اقتداء بغیر سنت، اقتداء بغیر ہدی الانبیاء۔ یہ چھوٹی سی ایک لائن جو ہے بطور سیمپل، یعنی ایسے ثقیل الفاظ کے ساتھ بتانا پڑے کہ یہ اردو ہے، تو اس طرح کے ثقیل الفاظ نہیں بولنے چاہیے، سادی گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کی جو مجمع ہے اس کی پہنچ کے اندر ہو۔ آج تو جدید دور آ گیا ہے، جس طرح کا ماحول ہو، بعض الفاظ اگر انگریزی کے استعمال کر لیے جائے جو عام فہم ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے پنجابی خطابت کا انداز دیکھا ہے، اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے اور بات کو بھی، اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلالہ، آپ ایک مسئلہ جانتے ہیں جس کا کوئی فرع بھی نہ ہو، جس کی اصل بھی نہ ہو، وہ کلالہ ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ جو ہے وہ اس انداز میں بولا گیا ہے، اونتر نہ کھتر نہ مولی نہ پتر۔ یہ انداز ہے ایک پنجابی زبان کا، پنجابی والے اس کو سمجھ گئے ہیں، شاید آپ طلباء اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہمارے والد صاحب ایک دفعہ درس دے رہے تھے، شیخ مولانا صادق صاحب تشریف فرمایا، وہ بھی غالباً اس درس کے اندر موجود تھے، تو وہ یہ بیان کرنے لگے درس کے اندر کہ آج کل مہنگائی کتنی ہے، کرنٹ افیئر کے اوپر بھی وہ بات کر جاتے تھے درس کے اندر بھی۔ تو انہوں نے بات سمجھانے کے لیے مائیہ پڑھ دیا۔ وہ مائیہ کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے، سڑک تے لوک مائیہ جیدے اگے لاپر ہوئیے اور روندا ہے بک مائیہ، یعنی جس کو اپنا دکھ سنائیں روئیں وہ آگے سے زیادہ رو کے دکھاتا ہے کہ میں تو اس طرح پریشان ہوں۔ انداز زبان کے اندر ایسا ہونا چاہیے تو دوسرے کو سمجھ آئے۔ اسی طرح ہمارے والد محترم نے، مولانا اسحاق پٹی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، جب مولانا اسحاق چیمہ رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی تو خطبہ ان کے نماز جنازہ میں ہمارے والد صاحب خطاب کے لیے آئے۔ مولانا اسحاق چیمہ صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے بات ابتدا یہاں سے کی، ماپے تینوں کٹ رون گے بہتے رون گے دل دے جانی، اس طرح انہوں نے بات کی ابتدا کی۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مقرر کے لیے موجودہ دور میں قرآن مجید کا حفظ، احادیث کو حفظ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار کو حفظ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ضرب الامثال کو بھی حفظ کرنا ضروری ہے۔ جس قدر اس کے اوپر عبور ہوگا قرآن مجید کی آیات پر، حفظ پر، احادیث کے مجموعے پر، اشعار پر، وہ موقع محل کے مطابق حدیث بھی پڑھ سکے گا، قرآن مجید کی آیت سے استشہاد بھی لے سکے گا اور شعر کے اندر سے بھی استشہاد لے سکے گا۔ تو اس طرح آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے صحیح مسلم میں، خاطب الناس علی قدر عقولہم، جتنے عقل مند لوگ سامنے بیٹھے ہیں نا اس طرح کا خطاب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آگے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں یا مزدور پیشہ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں، تو ان کے اوپر ثقیل گفتگو کی جائے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ 19 نمبر پر ہے
آدمی کے اندر خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ میری مراد اس سے ہے کہ آدمی تقریر کر کے تو بعد میں لوگوں سے جا کے مجھے کیسا میں نے بیان کیا پھر اس سے رائے لینے کی کوشش کرے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بھی اس حوالے سے کہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا تو ایک آدمی زاروں کی تار رو رہا تھا، وہ بڑا گرج گرج کے تقریر کر رہا تھا۔ تو وہ بعد میں نے اس کو تلاش کرنے لگا، تلاش میں مل گیا تو اس سے پوچھ رہا یار تجھے سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا ہے کہ تم اتنا رو رہے تھے؟ متاثر کیا کرنا تھا، مجھے تو یاد آ رہا تھا ہمارا ایک کٹا تھا تو وہ بڑا اس طرح بولتا تھا زور زور سے، آخر کار اس کی موت واقع ہوگی، تو مجھے یہ طرح سارا پتہ نہیں یہ مولانا صاحب بھی بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 20ویں چیز ہے اپنے بیان کو موضوع کے ساتھ اٹیچ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایت کچھ پڑھی ہے اور آگے بیان کچھ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا، میرے یہ امیر محترم بیٹھے اس طرح کے واقعات بہت سناتے ہیں کہ کس طرح کسی کو عنوان وہ فکر آخرت ہی بیان کرتا تھا تو کس طرح اس کو لوگوں نے گھیر لیا کہ کسی طرح نہ موت کے موضوع پر یہ بات نہ کرے، تو اس کو حضرت یوسف کا واقعہ دے دو۔ اس نے شروع کیا تو آخر میں جب کہنا اس کے بھائیوں نے اسے مارنے کے لیے کنویں کے اندر پھینک دیا تو یہی موت ہے نا، تو پھر وہ موت کے اوپر شروع ہو گیا۔ تو وہ انداز تو ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک الگ انداز ہے، اس طرح کا انداز ہم نہیں اپنا سکتے۔ تو یہ موضوع کے اوپر آدمی کو بولنا چاہیے۔ اسی طرح بعض چیزیں الہامی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں آمد۔ یہ خطبات جمعہ کے اندر، درس کے اندر بعض اوقات الہامی طور پر کوئی چیز آ جاتی ہے، یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ آدمی کو حاصل ہوتی ہے کثرت مطالعہ سے، بیدار مغزی سے، وسیع حافظے سے۔ جب آدمی کا وسیع مطالعہ ہو، بیدار مغزی ہو اور حافظہ اچھا ہو، اس کو پھر درس کے دوران اچانک اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے۔ شاعر تو لوگ کہتے ہیں نا شاعروں کو صرف آمد ہوتی ہے، یہ نہیں، مقررین جو ہیں ان کو بھی آمد ہوتی ہے۔ تو یہ آمد ہونی چاہیے، آورد نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی کو اس کے اندر آدمی کسی کی نقل اتار کر کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کرے۔ 23ویں چیز ہے ظاہر باطن کا صاف ہونا۔ ظاہر بھی آدمی کا صاف ہونا چاہیے، یعنی لباس، شکل و صورت، شباہت، حجامت، یہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ باطن بھی آدمی کا صاف ہونا چاہیے۔ اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہی کہیں گے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آپ کی جامعہ، ہمارے جامعہ جو ہے مکرم، وہاں ایک بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لباس کی وجہ سے ایک آدمی ان کو زکوٰۃ سے 5000 روپیہ دے گیا۔ بہت امیر آدمی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں ماڈل ٹاؤن میں قریب ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کا نہ ہونا چاہیے کہ اس کی شکل دے کے دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے لباس سے یہ اظہار ہوتا ہو ایتونی شیئن للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے جاؤ، اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ایک ادارے میں امتحان لینے کے لیے، ہمارا سب سے بڑا جو ادارہ جامعہ سلفیہ، وہاں امتحان لینے کے لیے گئے۔ تو ہمارے شہر کے ہی مولانا مشتاق چیمہ صاحب ہیں، وہ دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ بابا جی معاف کرو، اے کارخانہ نہیں اے مدرسہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پتر جانتے دے منو اندر، چلو نہ کچھ دے آجے۔ وہ کہتے ہیں صبح جب میں امتحان دینے کے لیے گیا تو وہی آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے ہمارے یہاں کے استاد تھے ایک، تو وہ بھی اس طرح سادہ تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے جوتا خریدنا تھا، جوتے کی دکان پر گیا تو وہ کہنے لگا، بولا جی معاف کرو پھر کدی آوے جی، تو خریدنا میں نے جوتا تھا، میری حالت کو دیکھ کر انہوں نے یہ جانچ لیا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ محدثین کئی، امام نسائی رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ،
یہ بڑے اچھے لباس پہنتے تھے. عبداللہ بن مبارک کے متعلق ہے، میں اچھا لباس اس لیے پہنتا ہوں میں دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح صاف ستھرا اچھا لباس ہونا چاہیے. 24ویں چیز ہے تیاری آدمی کو کرنی چاہیے افادے کے طور پر نہیں، استفادے کے طور پر. افادہ کا مطلب ہے آگے دوسرے کو پہنچانی چیز. استفادہ ہے اپنے آپ کو فائدہ دینا. تو اس طرح آدمی کو تیاری کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو اس کو فائدہ ہو، تو پھر اس کے بعد اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر کے آگے دوسرے کو بتائے، تو اس کے اندر زیادہ اثر بھی ہوتا ہے. یہ لما تقولون ما لا تفعلون کی عملی تفسیر ہے کہ آدمی کو وہ کرنا چاہیے جو وہ خود کرتا ہے. جو وہ خود کرتا ہے اس کا تضاد بھی اس کے بیان کے اندر ہونا چاہیے. 25ویں چیز ہے فتویٰ بازی سے اجتناب کریں. میرے شیخ بھی پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر گئے ہیں، فتویٰ بازی سے مکمل اجتناب کریں. اور یہ نہ ہو کہ مخالف کے اوپر بولتے ہوئے منہ سے جھاگ چھوٹی ہوئی ہے اور ہر ایک کو کافر قرار دے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ما بال اقوام یقولون قضا و قضا، کیا لوگوں کو ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے بڑے اس دور کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، قال بعض الناس کہہ کے بات کو ختم کر دیا. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. 26ویں چیز ہے حکمت اور تیسر. حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹنی چاہیے. آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اس لیے اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ پردہ کا موضوع ہو، داڑھی کا موضوع، اس کے اوپر بڑے خوفناک انداز میں خطاب کرتے ہیں، لوگ قریب آنے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں. نواب صدیق الحسن بہت بڑا نام ہے علمی میدان میں، اور ان کی جس خاتون سے شادی ہوئی وہ ملکہ تھی، تو وہ بے پردہ تھی. لیکن انہوں نے ان کو کیسے سمجھایا؟ تو جب بچوں نے ان سے پوچھ لیا کہ دیوس کا کیا معنی ہے، وہ کہنے لگے کہ عصر کے بعد میں اور میری بیگم ٹانگے پر بیٹھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم نکلے تو اس وقت آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے. تو وہ نکلے تو انہوں نے آگے کھڑے ہو گئے، استاد جی ایک بات پوچھنی تھی، مسئلہ پوچھنا، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دیوس کہتے ہیں، مجھے دیوس کہتے ہیں. وہ کہنے لگے حضرت آپ کیا معذرت ہم غلطی کر گئے، آپ سے اس وقت پوچھ لیا. کہنے لگے نہیں، دیوس وہ ہے جس کے سامنے اس کی ماں بہن جو ہے بے پردی پھرے، اس کی بیوی بے پردہ پھرے، وہ دیوس. اس چیز کا اثر ان کی زوجہ محترمہ شاہ جہاں کے اوپر ایسا پڑا کہ ان کے بعد انہوں نے پردے کے اوپر انتہائی اعلیٰ قسم کی کتاب لکھی، وہ آج بھی بازار کے اندر دستیاب ہوتی ہے. تو اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. 27ویں چیز ہے جملہ معترضہ طویل نہیں ہونا چاہیے. موضوع سے ہٹ کرنا، بعض اوقات ایک چیز آ جاتی ہے معترضہ طور پر، وہ محدود ہونی چاہیے. بہت سارے خطباء کو دیکھا ہے کہ وہ جملہ معترضہ بہت طویل لے جاتے ہیں، تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. 28 نمبر زیادہ الفاظی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اہم بات جو ہے دہرا لینی چاہیے. 30 نمبر آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے تقریر کے اندر، اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی لگا ہے تو پھر اس کو سانس ہی نہیں آنا. ایسے خطیب ہم نے دیکھے ہیں، ان کے اوپر واللہ ترس آتا ہے کہ وہ اس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں. 31ویں چیز عملی پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. میں کیونکہ وقت بہت محدود ہے، 1:45 بجے اذان ہوگی، میں نے 5 منٹ کے اندر مختصراً آگے بات کرنی ہے. انتہائی یہ مشترکہ سی باتیں تھیں. ایک ہوتا ہے وہ خطاب جو طلباء اور یا تفسیر کے زمرے میں آتا ہے، اس حوالے سے کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں.
طلباء کو خطاب ہو یا تفسیر کا معاملہ ہو، طلباء کو خاص طور پر، تو ان کو درس دیتے وقت صرف نحو کی بھی بات ہو سکتی ہے، لغت، بلاغت، معانی کی بھی بات ہو سکتی ہے، غریب القرآن، فقہ القرآن، مشکلات القرآن، نکات القرآن، دعوت، دلیل، ازالہ شبہات، اس طرح کی ساری چیزیں ان بچوں کے سامنے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے مضمون کا حصہ ہے، وہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن عوام الناس کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تیاری جو ہے یہ کس طرح کرنی چاہیے خطبہ جمعہ یا خاص طور پر درس قرآن، اس کی طرف میں مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ درس قرآن کے لیے بہترین ہے کہ آدمی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انتخاب کرے، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا، اور اس میں بہترین کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، درس کے اندر بھی اور خطبہ جمعہ میں بھی۔ اور ہمارے ایک استاد تھے مولانا منظور صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے مشکات المصابیح دوسری جلد، اس کی پہلی فصل، کیونکہ اس کے اندر صحیح حدیث ہوتی ہے، یا تیسری فصل کے اندر اگر صحیح حدیثیں مل جائیں تو اس سے لے کر مشکات سے آپ بہترین جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے علاوہ خطبات جمعہ بھی عام مل جاتے ہیں محققہ، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں وہ کتابیں چند آپ کے سامنے اس کا نام لینا چاہتا ہوں۔ عربی کتب سے، اصل ماخذ سے تیاری کریں، اگر اس پر نہیں کر سکتے درس خطبات اس سے تیاری کریں۔ مجودہ کتب جو ہیں درس کے لیے وہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، قرطبی، ایسر التفاسیر، مفردات القرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر ابی سعود، تفسیر المنیر، ان دونوں تفسیروں کے اندر تفسیر ابو سعود اور تفسیر المنیر میں واض، نصیحت، عملی پیغام بڑی اچھی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح احسن التفاسیر ہے، اس طرح ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب کا تفسیر القرآن ہے، اسی طرح میاں محمد جمیل صاحب کا فہم القرآن ہے، اشرف الحواشی ہے۔ یہ بہترین تفسیریں ہیں، ان میں ساری میں نے مکس کر دی ہے۔ تھوڑا وقت ہو تو اختصار والی مختصر کتابیں ان کو انتخاب کرنا چاہیے، چوز کرنا چاہیے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو پھر تفصیلی مطالعہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں اشارہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو مخالفین ہیں نا، ان کی تفسیروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مثلاً ہم مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، احناف، دیوبند جو ہیں، ان کی تفسیروں کو بھی ہم دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں اور اچھے انداز کے اندر ان کا رد ہو سکے۔ مثال کے طور پر احمد رضا بریلوی جو ہے، اس نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کے اوپر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اس کا معنی ہے آپ اپنے خاصوں کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ ذم کا معنی اس نے کر دیا ہے خاصوں۔ تو آپ صاحب علم ہیں، طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا کیا معنی ہے۔ اسی طرح لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا معنی انہوں نے کر دیے ہے پچھلے مومنوں کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، پچھلے لوگوں کے گناہوں کا ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بالکل ہی معنی غلط ہے۔ اسی طرح بریلویوں کے ایک اور ہے مفتی احمد یار گجراتی، ان کی تحریریں، ان کی تفسیریں جو ہے اس کے اندر ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے تحت تیجا، ساتا، 40واں یہ سب شامل ہے۔ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح وہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہابیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کو میلاد سے روکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہو جانی چاہیے۔ یہ موازنے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں تاکہ اپنی تفسیریں اور ان کی تفسیریں پڑھ کر اس کے اندر موازنہ ہو سکے۔
اسی طرح بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، سر سید کی جو تحریریں ہیں اور تفسیر، اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ معجزات کا منکر تھا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ وہ ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد مخلوقات کے خصائص ہیں، پانی کے خصائص، آگ کے خصائص، وہ ملائکہ کو مخلوقات کے خصائص قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جنات سے مراد وحشی لوگ ہیں، جنگلی لوگ ہیں، کوئی جنات نہیں ہیں، ان کے وہ منکر ہیں۔ سود مفرد تو کہتے ہیں جائز ہے، سود مرکب کی وہ نفی کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ آپ کو اس طرح کی چیزوں مطالعہ کریں گے جب آپ ان تفسیروں کی، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن ان تفسیروں کا مطالعہ انہی کو کرنا چاہیے جن کے اندر جانچ پرکھ کی صلاحیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پڑھ لے اور اس کو لوگوں کے سامنے بھی بیان کر دے اور وہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اس لیے جانچ پرکھ ہونا اس کے اندر شرط ہے۔ جس کے اندر جانچنے کی پرکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو ضرور ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ باتیں اپنے وقت کے اندر رہ کر ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے کچھ نہ